بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 88 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے عیسائیت بطور شہنشاہی مذہب۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ سمجھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب یا عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین کس طرح حکومت میں آئے اور ان کا عہد حکومت، عیسائیت کا عہد حکومت کیسا رہا، اس دور میں انہوں نے کیا کیا۔ اس کی تاریخ یعنی ایک طرح سے تاریخی چیز پڑھیں گے، عیسائیت کے شہنشاہی دور کی تاریخ کیسے رہی، کیسے اس کی شروعات ہوئی اور اختتام کیسے ہوئی۔ تعارف، چوتھی صدی میں عیسائیت مظلومیت کے دور سے نکل کر غالب مذہب بن گئی۔ قسطنطین پہلا رومی بادشاہ ہے جس نے عیسائیت اختیار کرنے کے بعد 325 عیسوی میں مذہب تثلیث کو اصل عیسائیت اور سرکاری مذہب قرار دیا۔ اس نے عیسائیت کی اشاعت میں زبردست حصہ لیا۔ نیقا میں اس نے کونسل بلوائی جس میں انجیل کو مدون و مرتب کیا گیا۔ 327 عیسوی میں قسطنطین کی وفات کے بعد چرچ کو رومی حکومت پر پورا تسلط حاصل ہو گیا۔ عیسائیت کی اشاعت سرعت کے ساتھ ہونے لگی۔ یعنی چوتھی صدی عیسوی میں چوتھی صدی تک عیسائیت اجنبی بن کے رہی۔ عیسائیت کو سرکاری دربار میں رسوخ حاصل نہیں ہو سکا، لیکن چوتھی صدی عیسوی میں ایسا ہوا کہ قسطنطین جو رومی بادشاہ تھا اس نے عیسائی مذہب قبول کر لیا۔ اس نے عیسائی مذہب قبول کر کے خود کو عیسائیت پھیلانے کا عزم کر لیا۔ اس کے لیے اس نے سب سے پہلے نیقا میں کونسل بلوائی 325 عیسوی میں، اور اس کونسل میں اس نے مذہب تثلیث جو سینٹ پال نے جس عقیدے کو رواج دیا تھا اس کو مذہب تثلیث سے تعبیر کرنا بہتر ہے۔ اس مذہب تثلیث کو اس نے اصل عیسائیت قرار دیا اس کونسل میں، اور 300 پادریوں کی کونسل بلائی تھی۔ اس میں اس نے اس کو اصل قرار دے کر کے اس مذہب تثلیث کو جب اصل عیسائیت کہہ دیا تو پھر اسی عیسائیت کو سرکاری مذہب قرار دیا کہ اب روم کا جو سرکاری مذہب ہے وہ عیسائی ہوگا۔ اسی کونسل میں اس نے انجیل کو مرتب کیا۔ پھر اس کے بعد 327 میں جب قسطنطین اول کا انتقال ہو گیا، اس کی انتقال کے بعد عیسائی چرچ یا عیسائی کلیسا پھر رومی حکومت پر مکمل کنٹرول حاصل کر لی۔ اب اہل کلیسا کے بغیر رومی حکومت کوئی فیصلہ نہیں لے سکتی تھی۔ اس طریقے سے ان کا غلبہ، رومی عیسائیت کا غلبہ حکومت پہ ہو گیا اور یہ ایک سرکاری مذہب بن گیا۔ 327 کے بعد اس کی اشاعت اتنی تیزی سے ہونے لگی کہ حبشہ، عرب، حتیٰ کہ ہندوستان میں بھی عیسائیت کو فروغ ہونے لگا۔ خصوصیات، اس زمانے کی دو سب سے بڑی خصوصیت ہے جس نے عیسائیت کی تاریخ میں انقلاب پیدا کر دیا تھا۔ وہ دو خصوصیات درج ذیل ہیں۔ پہلی خصوصیت، اس دور میں عیسائیت دو سلطنتوں میں بٹ گئی۔ ایک سلطنت مشرق میں تھی جس کا پائے سلطنت قسطنطنیہ تھا۔ اس میں بلقان، یونان، ایشیائے کوچک، مصر اور حبشہ کے علاقے شامل تھے، اور یہاں کا سب سے بڑا مذہبی پیشوا پیٹریارک کہلاتا تھا۔ دوسری سلطنت مغرب میں تھی جس کا پائے تخت بدستور روم تھا۔ یعنی جب یہ اس کے شہنشاہی کا جو دور تھا، عیسائیت کے بطور شہنشاہی مذہب یا بطور حاکم حکمراں مذہب کے، اس دور میں اس کی دو خصوصیات بڑی۔ ایک تو یہ کہ اس نے جو ہے رومی سلطنت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا قبضہ کرنے کے بعد۔ ایک حصہ اس کا قسطنطنیہ میں تھا
قسطنطنیہ کے علاقے میں بلقان، یونان، ایشیائے کوچک، مصر اور حبشہ یہ سب علاقے یہ سب شامل تھے۔ اور جو قسطنطنیہ کا جو مذہبی پیشوا تھا، سب سے بڑا جو سربراہ اعلیٰ جو تھا ان کا، اس کو پیٹریارک کہا جاتا، پوپ نہیں بلکہ پیٹریارک کہا جاتا تھا۔ اور دوسری سلطنت جو تھی وہ مغرب میں تھی، اور اس کا پایہ تخت روم ہی تھا۔ یورپ کا بیشتر علاقہ اس کے زیر نگی تھا۔ یہاں کا مذہبی سربراہ پوپ کہلاتا تھا۔ یعنی قسطنطنیہ کی جو سلطنت تھی، وہاں کا مذہبی سربراہ پیٹریارک، اور روم کا جو مذہبی سربراہ تھا وہ پوپ کہلاتا تھا۔ دونوں سلطنتوں میں مذہبی اور سیاسی رقابت شروع ہو گئی۔ ان میں سے ہر ایک اپنی برتری چاہتا تھا۔ یعنی پہلی خصوصیت تو یہی رہی کہ اختلاف ہو گیا، دو گروہوں میں بٹ گئے، قسطنطنی اور رومی، دو سلطنت دو حصے میں ہو گئی۔ اور دوسری خصوصیت یہ رہی کہ اسی عہد میں رہبانیت نے جنم لیا۔ 5ویں صدی عیسوی میں برطانیہ اور فرانس میں بہت سی عیسائی خانقاہیں بھلے ہی قائم ہو گئی تھی، لیکن پہلا راہب جس نے باقاعدہ رہبانیت کو منظم شکل دی وہ 6 صدی عیسوی کا پاکم مصری تھے۔ پاکم کے بعد باسیلیوس اور جیروم نظام رہبانیت کے مشہور قائد ہیں۔ یعنی جب یہ عہد شہنشاہی جو تھا، اس نے روم کو 2 حصوں میں بانٹنے کے علاوہ عیسائی ایک تو اس کا ایفیکٹ حکومت پہ ہوا، اور دوسرا ایفیکٹ مذہب پہ ہوا۔ مذہب پہ جو اس کا ایفیکٹ ہوا، یا دوسری خاصیت کہہ لیں اس دور کی، یہ رہی کہ اس نے روحانیت کو جنم دیا۔ تارک الدنیا لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے دنیا سے الگ، سماج سے الگ زندگی گزارنی شروع کی۔ 5ویں صدی میں بھلے ہی برطانیہ، فرانس اور دیگر یورپی ممالک میں اور مشرقی ممالک میں بہت سی خانقاہیں ہو گئی تھی، لیکن رہبانیت کو باقاعدہ منظم شکل نہیں دی جا سکی تھی۔ منظم شکل دینے والا پاکم مصری ایک ہے جو 6 صدی عیسوی کا ہے، اور اس کے علاوہ باسیلیوس اور جیروم یہ سب اس کے بعد کے ہیں۔ انہوں نے نظام رہبانیت کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ عہد زوال کہ یہ بطور شہنشاہی مذہب جو تھا، تو اس کا عہد زوال کیسے ہوا؟ اس عہد شہنشاہی کا عہد زوال 590 میں گریگوری اول پوپ بنا، تبھی سے عیسائیت پر زوال آنا شروع ہوا ہے۔ تقریباً 2 صدی تک ہی، 2-2.5 صدی تک ان کی شان و شوکت رہی، اور 590 کے بعد ہی زوال آنا شروع ہوا۔ اس کے عہد سے لے کر، یعنی گریگوری اول کے عہد سے لے کر شارلمین کے عہد تک کو عیسائی تاریخ میں عہد مسلمہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تاریخی کا دور، یہ 3 سال، یہ 3 صدی، ان 3 صدیوں میں عیسائیت میں سیاسی اور علمی زوال شروع ہوا، اور عیسائیوں میں انتشار و افتراق پھوٹ پڑا۔ مشرقی ممالک میں اسلام کا غلبہ ہو گیا تو عیسائیوں نے مغربی ممالک میں تبلیغ شروع کر دی۔ 4 صدیوں تک مسلسل تبلیغی کاوشوں کے بعد پورا یورپ عیسائیت کی آغوش میں آ گیا۔ یعنی جب مشرقی ممالک میں جب اسلام آیا، 6 صدی میں اسلام آیا، تو اسلام کے غلبے کے ساتھ ساتھ عیسائیت مغلوب ہوتا گیا، اور عیسائیت میں زوال آتا گیا، ان کی شہنشاہی اور ان کی حکومت پہ بھی زوال آتا گیا، اور یہ دھیرے دھیرے مشرقی ممالک سے مغرب کی طرف سفر کرنے لگے۔ مغربی ممالک یورپ میں انہوں نے تقریباً 4 صدی تک مسلسل محنت کی، جس کے نتیجے میں وہاں کے لوگ بھاری اکثریت میں عیسائیت کو قبول کیا لوگوں نے۔ خانہ جنگی کا عہد 800 سے 1521 تک کا عہد قرون وسطیٰ کہلاتا ہے۔ اس زمانے کی اہم خصوصیت پوپ اور شہنشاہ وقت کی وہ خانہ جنگی ہے جو ایک لمبے عرصہ تک جاری رہی۔ خانہ جنگی کے عہد کو درج ذیل 3 ادوار میں بیان کیا جاتا ہے۔ پہلا دور شارلمین سے لے کر گریگوری ہفتم تک، یہ 800 سے 1073 تک کے دور۔ اس دور میں پاپائیت کو فروغ حاصل ہوا۔ نمبر 2 گریگوری ہفتم سے یونیفیس تک، یہ
1073 سے 1294 تک کا دور ہے۔ اس دور میں پوپ نے مغربی یورپ میں پورا اقتدار حاصل کر لیا۔ نمبر 3، یونیفیش ہشتم سے عہد اصلاح تک 12، یہ دور یعنی تیسرا دور جو ہے 1284 سے 1517 تک، اس دور میں پاپائیت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زوال پذیر ہو گیا اور اسلامی تحریکیں اپنے عروج پر تھیں۔ خلاصہ، آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ عیسائیت بطور شہنشاہی مذہب کو پڑھتے ہوئے ہم نے سب سے پہلے اس کا تعارف پڑھا، پھر اس کی خصوصیات پڑھی، پھر اس کا عہد زوال پڑھا، پھر خانہ